کہ اللہ سے علم والے ڈرتے ہیں، مطلب ہے جو علم والے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو نہیں ڈرتے وہ علم والے نہیں ہیں۔ اچھا، علم کی اللہ نے تفصیل نہیں بیان کی بھائی، علماء تو فرما دیا۔ ہم کہتے ہیں فخر العلماء، سید العلماء، مرجع العلماء، محور العلماء، بڑے بڑے القاب لوگوں کو دیتے ہیں، علماء کا مرکز۔ تو علم جو ہے کیا علوم متداولہ ہیں جو منطق، فلسفہ، صرف، نحو، بیان، تفسیر، حدیث، معانی، بدیع، میراث، یہ جتنے علوم ہمارے ہاں متداول ہیں، اور الحمدللہ کچھ کتابیں ہم نے بھی پڑھی ہیں، تو کیا علماء سے یہ مراد ہے؟ بھائی عرف عام میں تو انہیں کو علماء کہا جاتا ہے نا، جنہوں نے یہ کورس مکمل کیا ہو، جو فارغ التحصیل ہوں کسی مکتب کے۔ علم یا عالم یا علماء کے لفظ کا، الفاظ کا اطلاق ان پر کیا جاتا ہے جو میں نے علوم گنے ہیں، ان میں وہ ید طولہ اگر نہ رکھتے ہوں، مہارت تامہ نہ رکھتے ہوں، تو کم از کم ان کو پڑھاؤ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جس دور میں قرآن اترا وہ ایسی ذات پر اترا جو امی تھا، بظاہر اس نے اپنا زانو تلمذ کسی استاد کے سامنے تہ نہیں کیا۔ قرآن اترا امی پر، لیکن وہ امی کیسا تھا؟ بقول فیضی، امیوں دقیقہ دان عالم، ایسا امی جو کائنات کا دقیقہ دان ہے۔ دقہ یا دکو کا معنی ہوتا ہے کوٹ کر، کوٹنا، سمجھ آئی؟ تو جس طرح ذرات کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں نا، اجزاء، یہ یعنی کوٹی ہوئی چیز، اتنی باریک چیز، تو فیضی کہتا ہے کہ ہے تو امی لیکن دقیقہ دان عالم ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ کائنات کے ذرات کی تفصیل بھی پوچھے تو اللہ اس کو باخبر کر دے گا۔ یہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امیین میں بھیجا، لیکن ان امیوں میں اور اس امی میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جس طرح ہماری اور ان کی بشریت کا فرق ہے، اسی طرح دنیا کے دوسرے امیوں اور حضور علیہ السلام کے امی ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو کیا علماء سے کون مراد ہے؟ بھائی جب قرآن جس دور میں اترا اس وقت تو یہ علوم تھے ہی نہیں۔ بھائی میری بات بھی سنیں نا، آپ نے شاید یہ کتابیں میں یہ باتیں نہیں پڑھی ہوگی جو میں پیش کر رہا ہوں۔ ہاں غور کریں، دیکھیں اگر کسی کتاب میں ہے تو مجھے بھی بتائیں۔ قرآن میں غور اور خوض کیا کریں، تدبر کریں۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہاں مدینہ شریف میں کون سا مدرسہ تھا جس میں لوگ صرف نحو پڑھتے تھے، منطق پڑھتے تھے، اصول شاشی پڑھتے تھے، فقہ پڑھتے تھے، ہے جی؟ کون سا درس تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ سمجھ آئی؟ تو کون سا درس تھا وہاں؟
بڑے بڑے علماء کو آپ نے سنا ہوگا اس موضوع پر، اس آیت پر، لیکن جو میں پیش کر رہا ہوں اس کے بعد کوئی بیان کرے گا۔ تو کون سے وہ علوم تھے؟ کوئی مدرسہ تھا، کوئی مدرس کون تھا؟ آج تو سینکڑوں مدرس پھر رہے ہیں، قراء پھر رہے ہیں، حفاظ پھر رہے ہیں، وہاں مدرس کون تھا؟ تو جب مدرس ہی نہیں، مدرسہ ہی نہیں، تو علماء کون ہیں؟ جب نہ مدرسہ ہے نہ مدرس ہے تو علماء کون ہیں؟ سمجھ آئی؟ یاد رکھیے، اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں، آپ انشاءاللہ مطمئن ہوں گے یہ میرا ہی سوال ہے اور میں ہی جواب دے رہا ہوں۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کے مخاطبین اول صحابہ کرام ہیں جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتے تھے، حضور کے چہرہ انور کی زیارت کیا کرتے تھے، آپ کی باتیں سنا کرتے تھے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو ملاحظہ کیا کرتے تھے۔ اول مخاطبین قرآن یہ لوگ ہیں۔ ایمان کے حوالے سے، احکام کے ابلاغ کے حوالے سے اور فضائل کے حوالے سے جتنی قرآن مجید میں آیات ہیں ان کے مخاطبین اول صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام ہیں، اور جن میں اللہ نے کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو مخاطب فرمایا وہ آیات واضح ہیں، ان سے صحابہ اور اہل بیت خارج ہیں، وہ مخاطب نہیں ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے علماء کس کو کہا؟ آج کا مولوی، آج کا عالم یہ سمجھتا ہے یہ آیت پڑھ کر کہ اس کے مخاطب ہم ہیں، کیونکہ ہم درس نظامی کے فارغ ہیں، ہم صرف ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا یہ پڑھ لیتے ہیں، جی منطق جانتے ہیں اور تمام اس کی کلیوں پر بھی کلی عبور رکھتے ہیں، جزیات پر بھی عبور رکھتے ہیں، جی کنز و ہدایہ کو بھی جانتے ہیں۔ تو ہم عالم ہیں، علماء ہمیں کہا ہے، حالانکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی اس وقت نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ مدرس تھا، نہ کوئی علم ظاہر تھا، نہ کوئی کتاب کی صورت میں کوئی علم موجود تھا۔ آسی یہ سننے کی باتیں ذرا اردو بھی چلے آئے گی، جی تو اب یہ ہم اس غلط فہمی میں ہے کہ ہمیں اللہ نے مخاطب کیا، نہیں یہ بات نہیں ہے۔ ثابت ہوا کہ اول مخاطبین صحابہ کرام ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ خبر دے رہا ہے کہ میں بھی ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ ابلیس سے کیوں راضی نہیں ہوا؟ کیونکہ اس میں خشیت الہی نہیں تھی، وہ اللہ سے ڈرا نہیں، اللہ سے ڈرا نہیں۔ اگر اللہ سے ڈرتا تو سجدہ کرتا، اللہ کا حکم مانتا۔ تو جہاں ثابت کیا ہوا؟ ایک اور غلط فہمی، مجھے بھائی یہ ذرا نقطہ اس طرف متوجہ کیجئے گا اگر میں بھول گیا، ایک نقطہ اور وضاحت کر دوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب کہ عام طور پر کہ
کسی آدمی کی تذلیل کرنا مقصد ہو، کسی مولوی صاحب کی، کسی عالم کی، کسی پڑھے لکھے کی، تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر، بھئی پڑھے لکھے سے کیا ہوتا ہے، شیطان تھوڑا عالم تھا۔ یہ آپ سنتے ہیں نا فکرہ عام طور، تو یہ علماء کو ذلیل کیا جاتا ہے، یہ فکرہ بول کر علماء کی توہین کی جاتی ہے، حالانکہ اس انسان کا ذاتی کوئی عمل ہوگا تو آپ اس کی وجہ سے اس کو برا کہیں، اس کے علم کو کیوں برا کہتے ہیں؟ اس کا علم کیا ہے؟ اس کے پاس قرآن مجید ہے، اس کے پاس حدیث ہے، اس کے پاس فقہ ہے، اس کے پاس علم تو یہ ہے۔ تو آپ کہیں جناب کہ وہ شیطان بھی بڑا پڑا ہوا تھا، بھائی آپ کو کوئی خاص رپورٹ آئی ہے کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا؟ کیا آپ کے خاندان کا کوئی بندہ اس کا شاگرد ہوا ہے؟ آپ جو آئے دن علماء کی توہین کرتے ہیں، علم جو پڑھے لکھا ہو اگر اس سے ان بن ہو جائے اور نہ بنائے تو آپ اس کو شیطان قرار دیتے ہیں۔ اس مولوی کا کیا ہے جی، شیطان تھوڑا پڑا ہوا ہے؟ بھائی شیطان پڑا ہوا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ شیطان نے کہاں پڑا یہ تو آپ بتائیں، اور کس کتاب میں ہے؟ اللہ فرماتا ہے، میں پیش کرتا ہوں دلیل کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے کہ علم والا مجھ سے ڈرتا ہے، تو جو ڈرتے ہیں وہ حکم مانتے ہیں یا انکار کرتے ہیں؟ اللہ فرمائے آدم کو سجدہ کر، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا۔ تو انکار وہ کرتے ہیں جو ڈرتے ہیں؟ نہیں، انکار وہ کرتے ہیں جو نڈر ہوتے ہیں، نہیں ڈرتے۔ تو اللہ نے فرمایا جو ڈرتے ہیں وہ علم والے ہیں، تو شیطان ابلیس نہیں ڈرا، تو عالم کا قرآن کی نص سے میں ثابت کر رہا ہوں کہ ابلیس عالم نہیں ہے۔ بولیں، اگر کسی کو اعتراض ہے تو بے شک کرے۔ بھائی اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرے گا وہ عالم ہوگا، تو علم کا نتیجہ خشیت الہی ہے، اللہ سے ڈرنا علم کا ثمرہ ہے۔ تو جو نہ ڈر ہو، اللہ سے نہ ڈرے، وہ ابلیس ہے یا ذریت ابلیس سے تعلق رکھتا ہے۔ ہے جی، ابلیس کی ذریت سے یا اس کا تعلق ہے، کیونکہ وہ ڈرتا نہیں، تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ علم والے ہیں۔ تو آپ فرمائیں کہ اللہ نے فرمایا صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے لیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو راضی کس لیے ہوا؟ کہ جو اللہ سے ڈرے اس پر اللہ راضی ہوتا ہے، یا جو اللہ کی گستاخی کرے، نڈر ہو، گستاخی کرے، دریدہ دہنی کرے، انکار کرے، اکڑے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ بتائیے، جو ڈرے۔ تو اللہ نے جو صحابہ کے لیے اور اہل بیت کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ اس لیے راضی ان سے ہوا اور یہ اللہ سے ہوئے کہ اللہ اس لیے راضی ہوا کہ یہ اللہ سے ڈرے، کیونکہ ان کے آقا بھی اللہ سے ڈرتے تھے۔ تو آقا اللہ سے ڈرتا ہو، اور کیسا یہ ممکن ہے کہ اس کے غلام اللہ سے نہ ڈرتے ہوں؟ ہے جی، تو اللہ سے ڈرے، یقیناً ڈرتے تھے، تو اللہ اس لیے راضی ہوا نا۔ تو اللہ جن سے راضی ہو جائے ڈرنے کی وجہ سے، تو اللہ نے فرمایا جو مجھ سے ڈرتے ہیں وہ علم والے ہیں، تو صحابہ علم والے ہوئے کہ نہیں؟
صحابہ علم والے ہوئے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ نے مخاطب فرمایا، مخاطبین اول چونکہ صحابہ ہیں، اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم والے ڈرتے ہیں، اور جو میرے مخاطب ہیں یہ سب علم والے ہیں۔ میرے رسول کے پاس بیٹھنے والا کوئی جاہل نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ مدینہ العلم کے پاس بیٹھنے والے ہیں۔ مدینہ العلم ہے، علم کے شہر میں رہنے والے جاہل ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ کا ایک جرنل خطاب ہے۔ اس کے پہلا جو مخاطب ہے طبقہ وہ صحابہ ہے، پھر اس کے بعد ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے ساتھ جو دوسری صدی تیسری صدی، پھر جب یہ علم کتابی صورت میں مدون ہوا اور لوگ اس مختلف مکاتب سے پڑھ کر فارغ التحصیل ہوئے نکلے، تو اس کے بعد علم کا اطلاق شخصیات پر کیا جانے لگا کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، سمجھا ہے۔ اس حسن ظن پر ان کو علماء کے لفظ سے یاد کیا گیا، یہ حسن ظن رکھ۔ تو اگر ایک مسلمان یہ اس حسن ظن کو پر وہ پورا نہ اترے، کتاب و سنت پڑھے، دین کا علم حاصل کرے، مگر اس کے تقاضے پورے نہ کرے، جھوٹ بولے، فتویٰ فروشی کرے، رشوت لے، فتویٰ بدل دے، کسی امیر کبیر یا پیر کے کہنے پر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہنے لگے، تو وہ اللہ سے تو نہیں ڈرا نا، وہ ایسا آدمی اللہ سے تو نہیں ڈرا نا، تبھی ایسا کر رہا ہے۔ تو جو اللہ سے نہ ڈرے وہ عالم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو علم والے ہیں وہ ڈرتے ہیں مجھ سے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں یا کریں گے یا کر رہے ہیں وہ عالم نہیں ہیں۔ اور جو لوگ، یاد رکھو ایک اور پہلو بھی، کہ جو لوگ بظاہر علوم دین حاصل نہیں کر سکے کسی وجہ سے، لیکن ان کے ہر قدم پر اللہ کا ڈر ان کے دل میں موجود ہے، ہیں ان پڑھ، جاہل ہیں، ان کو لوگ جاہل کہتے ہیں، علماء جو ہیں وہ جاہل کہتے ہیں، یہ تو ان پڑھ ہے، جاہل ہے، لیکن اللہ کا ڈر ان کے دل میں موجود ہے، ہر قدم پر کسی کا حق نہیں مارتے، صلہ رحمی کرتے ہیں، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہیں کرتے، کسی سے دھوکہ نہیں کرتے، کسی کا حق غصب نہیں کرتے، اور معاملات جو ہیں زندگی کے جو آپ جانتے ہیں ہمارے سامنے آتے جاتے ہیں، تو ان میں حق تلفی نہیں کرتے، اور ہر قدم پر ان کو اللہ کا ڈر رہتا ہے۔ وہ اللہ کے اس آیت کے نزدیک علماء میں شامل ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے۔ ہے جی، تو یہ ان کا جو نخرہ ہے یہ تو ختم ہونا کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ بھائی اللہ کا خوف ہے ہی نہیں تمہیں، منہ پر جھوٹ بولتے ہو، منبر پر جھوٹ بولتے ہو، ابھی کچھ کہا ابھی کچھ کہہ رہے ہو، تھا کچھ ابھی بیان ابھی کچھ بیان ہے، گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے۔
شریف شاہ صاحب آستانہ یار یا گولا شریف